بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں درود پاک کا ایک مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں۔ ان بہن نے میسیج کیا اور درود پاک کی جرنی شیئر کی، اور آپ یقین کریں کچھ دیر تک تو میں خود خاموش بیٹھی رہی ان کے وائس نوٹ سن کے۔ اللہ کریم درود پاک پڑھنے والے کو کیسے کیسے نوازتا ہے، کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی محبت سے پڑھ رہا ہو، کثرت سے پڑھ رہا ہو، تو پھر کون سا ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی درود پاک پڑھنے سے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ والد اور میرے والدہ جو تھے وہ سعودی عرب میں رہے، اور میرے والد نے تقریباً 25 حج کیے اور میری والدہ نے 17 حج کیے۔ کہتی ہیں کہ ہم سب بہن بھائیوں کی پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اور درود پاک کے بہت واقعات ہیں میرے پاس۔ کہتی ہیں کہ ہم بچپن سے ہی ہمارا یہ سفر چل رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ میری والدہ کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہوں، مشکل میں ہوں۔ کہتی ہیں کہ درود پاک ایسی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتی ہیں میں نے اور میری والدہ نے آپ کا چینل دیکھ کر تقریباً 1-1.5 سال پہلے سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور ہمیں بہت موٹیویشن ملی۔ ہم نے 1 کروڑ کی بھی نیت کی، 1.25 کروڑ کی بھی نیت کی، اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اور میں اور میری والدہ 1.25 لاکھ کی نیت کر کے درود شریف پڑھتے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ہمارے جو چھوٹے موٹے مسئلے تھے، پریشانیاں تھیں، درود پاک کی برکت سے ایسا کرم ہوا کہ وہ مسئلے حل ہو جاتے۔ کہتی ہیں کہ ہماری چھوٹی بہن نے بھی اب درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور تقریباً ہم سب نے مل کر 26 لاکھ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ اور میری والدہ ہمیشہ باوضو رہتی ہیں، سردیوں تک میں۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ ہمیشہ وضو سے رہتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، ساتھ ساتھ تہجد پڑھتی ہیں، قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتی ہیں، اور درود شریف کا خاص اہتمام کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میری والدہ ایک وقت میں ایک سٹنگ میں بیٹھ کر کبھی 25,000، کبھی 30، کبھی 35,000 تک درود شریف پڑھ لیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور زیادہ تر وہ درود رحمت پڑھتی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سوچیں کتنی بڑی عاشق رسول ہوں گی کہ ایک وقت میں بیٹھ کے مسلسل باوضو ہو کر توجہ دھیان سے بس درود شریف پڑھ رہی ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے 25,000 پڑھنا، یعنی کتنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہوں گے آپ تصور کیجئے۔ ان کی عشق کا عالم، ان کی محبت کا عالم۔ کہتی ہیں دسمبر تک میری والدہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اکثر میری والدہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم لوگ دیکھ لینا، یہ چیز ایسے کر لینا۔ حالانکہ ابھی ان کی اتنی عمر بھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ 50 سال بھی میری والدہ کی عمر نہیں تھی ابھی، اور اس کے باوجود وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتیں۔ اور میری والدہ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا، فزیکلی وہ فٹ تھیں الحمدللہ۔ کہتی ہیں درود پاک کی برکت تھی کہ میری والدہ جو تھیں وہ بہت زیادہ الحمدللہ نیکی پرہیزگاری کی طرف مائل تھیں، اور درود پاک کہتی ہیں کہ میرے والد درود ابراہیمی پڑھا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ درود شریف کی اتنی برکات ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ 1-1.5 سال سے ہم جو کروڑ کا درود شریف پڑھ رہے ہیں وہ کاؤنٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، 26 لاکھ کے قریب پڑھ چکے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میری والدہ بالکل ٹھیک تھی دسمبر تک، اور دسمبر میں میری والدہ جو تھیں سائر کی فوت کی ہوئی ہمارے یہاں، وہاں گئیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے سب کو درود شریف کی دعوت دی کہ آپ سب درود شریف پڑھیں، واقعات بتائے لوگوں کو، درود شریف کی طرف راغب کیا۔ کہتی ہیں میری والدہ بہت زیادہ پردہ کرتی تھیں، کسی نہ محرم کے سامنے نہیں جاتی تھیں، اور ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتایا کرتی تھیں کہ وہ کتنی باپردہ خاتون تھیں، اور ان کی موت کے معاملات کیسے تھے۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری بھی جو ہے نماز جنازہ ہو وہ پردے میں ہو، کوئی نہ محرم نہ دیکھے، مجھے کسی باکس میں رکھ دو کہ لوگوں کو میرے خد و خال نہ دکھیں۔ کہتی ہیں کہ وہ اتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والی اور اتنی باپردہ اور اتنی عاشق رسول تھیں۔ کہتی ہیں کہ ان کے انتقال سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر ایک فقیر خاتون آئیں، ایک بزرگ خاتون کہہ لیں، اور وہ ہماری امی کو بہت دعائیں دیتی رہیں، اور ان سے کہتی رہیں کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ کہتی ہیں میری امی نے کہا میں صرف اللہ کی رضا مانگتی ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھ سے اور میری اولاد سے راضی ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ ہم لوگ پنجاب کے سائٹ پر رہتے ہیں، اور میری والدہ ان دنوں کراچی آئی ہوئی تھیں۔ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی، جیسے آج کل تو لوگ نارمل طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت خیال رکھا اور بہت خدمت کی، اور میری والدہ کہتی ہیں کہ تھی بھی صلاۃ و صوم کی بہت زیادہ پابند۔ کہتی ہیں کہ جنوری کو کراچی والی خالہ کا انتقال ہو گیا، تو میری والدہ، بھائی اور چھوٹی بہن امی کے ساتھ کراچی روانہ ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ ٹرین میں بھی میری امی نے نمازیں، درود پاک مستقل ادا کیا، اپنی جائے نماز تسبیح سب لے کے گئیں۔ اور کہتی ہیں کہ ٹرین میں نا میری والدہ کو خواب آیا کہ سنہری جالیاں ہیں، سنہری جالیوں کا دروازہ کھلتا ہے، اور ان کے والد صاحب وہاں سے ان کی والدہ کو لینے آتے ہیں۔ تو یہ اپنی بہن کو یہ خواب بتاتی ہیں۔ اچھا ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہوتا ہے، بہرحال پھر یہ اپنی بہن کے یہاں جاتی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے،
اور وہاں پہ بھی لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتی ہیں، درود شریف کے بارے میں فضیلت بتاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی، رات میں ان کی کافی طبیعت وہاں پہ خراب ہوئی، تھوڑی گھبراہٹ بے چینی سی ہونے لگی، وامٹنگ وغیرہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال سے 1 ہفتہ پہلے میری بہن نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان پر سنہرے رنگ کا خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور میری والدہ اور والد جو ہے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میری بہن ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے۔ یعنی ایک طریقے سے ان کی والدہ کے انتقال کے ان بہن بھائیوں کو اشارے دیے جا رہے تھے، اور خود یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے انتقال والے دن خواب دیکھا کہ میرے والد اور میری والدہ جو ہیں دلہا اور دلہن بنے ہوئے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ دلہا دلہن اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ اشارے مل رہے تھے ان کو انتقال کے، ان کی والدہ کے انتقال کے۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، رات انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ان کے بھائی، اور جب ان کے بھائی نے ہاسپٹل لے کر گئے تو چونکہ ان کی والدہ اتنا پردہ کرتی تھیں تو ان کے بھائی نے کہا کہ میل ڈاکٹر سے تو ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے، فیمیل اسٹاف جو ہے چیک کریں۔ ان کی والدہ کا علاج وغیرہ ہونا شروع ہوا، ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا، اور کہتی ہیں کہ رات 2 بجے کا وقت تھا، میری والدہ ہاسپٹل جاتے ہی کہنے لگی مجھے وضو کرنا ہے۔ وضو کیا اور ان کے ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھیں، اور کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد نا ان کی والدہ نے تمام ڈرپس وغیرہ ہٹائیں اور کلمہ پڑھا پورا، اور درود ابراہیمی پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سائڈ پر ہو جاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لینے آ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے اور بس آنکھیں بند کیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بتاتے ہیں ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں حلفہ بیان دے سکتا ہوں کہ میری والدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی موت کے وقت، بس آنکھیں بند کی اور ان کا انتقال ہوا ہے، نہ کوئی آواز تکلیف کی آئی، نہ انہوں نے کوئی کراہی، نہ کچھ، بس آنکھیں بند کی اور ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں بھی اشارے مل رہے تھے، اور میری والدہ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور ان کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوا۔ اور بتاتی ہیں کہ بھائی تو چونکہ ہاسپٹل لے کر چلے گئے تھے، بہن گھر پہ تھی، جو یہ کراچی گئے تھے بھائی اور بہن۔ تو بتاتی ہیں کہ بہن میری سو رہی تھی اور بہن کو والد صاحب خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ کھا پی لو اور صبر سے کام لو، نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا صبر دیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور زبان پر صرف درود پاک جاری ہوتا۔ اور پھر بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ والدہ کی جو جسم مبارک ہے اسے آپ جو ہے یہاں لے کر آئیں، پنجاب لے کر آئیں جہاں ان کا شہر ہے۔ تو بہرحال کہتی ہیں کہ ان دنوں موسم بھی بہت خراب تھا، سخت ٹھنڈ تھی، دھند بہت تھی، گاڑی کا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم درود شریف پڑھ کے دعا کرتے رہے۔ اس کی برکت سے کئی گھنٹوں کے سفر کو طے کر کے ان کی والدہ کو وہاں لے جایا گیا۔ اور کہتی ہیں کہ میری والدہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا مجھے جب میرا آخری وقت ہو، جب میری تدفین ہو تو پردے میں رکھنا، کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، مجھے کسی باکس میں رکھ دینا، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور کہتی ہیں کہ دیکھیں ایسا ہی معاملہ ہوا جب انہیں کراچی سے پنجاب کے سائڈ لایا گیا تو ان کی باڈی کو ایک باکس میں رکھ دیا گیا تھا لکڑی کے، صرف فیس دکھ رہا تھا۔ اور جب ان کو وہاں لے کر آیا گیا تو کہتی ہیں کہ امی کی خواہش تھی کہ ہم بیٹیاں ہی ان کو غسل دیں، اور کہتی ہیں کہ ہم بیٹیوں نے انہیں غسل دیا۔ اور کہتی ہیں کہ اتنی گھنٹوں کی موت کے بعد، اتنی گھنٹوں کی فوتگی کے بعد بھی میری والدہ کا جسم بالکل نرم تھا، ان کا کوئی باڈی پارٹ نہیں اکڑا۔ اور کہتی ہیں کہ اتنا نورانی میری والدہ کا چہرہ تھا کہ جو دیکھ رہا تھا حیران ہو رہا تھا۔ تو بتاتی ہیں کہ بس والدہ جو تھی میری بہت محبت سے درود شریف پڑھتی تھی، بہت زیادہ درود شریف پڑھتی تھیں، اور دیکھیں درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کے، فضل کے، رحمت کے معاملات فرمائے، موت سے پہلے اشارے ملنے لگے۔ اگر کوئی شخص اتنی محبت سے درود شریف پڑھتا ہو کہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک ہی سٹنگ میں 25,000 30,000 درود شریف پڑھ رہا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اتنی محبت کرنے والی خاتون کہ اپنا اس عمر میں بھی اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد بھی اپنا جو ہے اتنا خیال رکھنا، اتنا پردے کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ تعالیٰ سے صرف رضا مانگنا، سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس عمر میں بھی پردے کا خیال رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے، جیسے انہوں نے اپنی موت سے پہلے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو بس کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، مجھے کسی باکس میں رکھ دینا، اور دیکھیں ان کے ساتھ وہی معاملات ہوئے۔ جب ان کی بیٹی نے غسل دیا اتنے گھنٹوں کے بعد تو بھی ان کی والدہ کی باڈی ایسے نرم تھی جیسے ایک حیات بندے کی ہوتی ہے، کہیں سے ان کی باڈی نہیں اکڑی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اگر دنیا میں درود پاک محبت سے پڑھا ہو، توجہ دھیان سے پڑھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں پڑھا ہو، تو پھر موت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے نا بس وہ حیران رہ جاتا ہے اللہ کی رحمت، کرم، فضل دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں، رحمتیں، کرم، فضل نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بس میرے والد اور والدہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے میرے والد کے، میرے والدہ کے درود شریف کے حوالے سے واقعات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔